ایک بزرگ جن کا نام ربیع بن سلیمان تھا، یہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے۔ ربیع بن سلیمان کا قافلہ کوفہ پہنچا تو یہ لوگ ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے بازار چلے گئے۔ ربیع نے راستے میں دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک خچر مرا پڑا ہے اور ایک عورت چاقو سے اس کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ خاتون شاید لوگوں کو مردار گوشت پکا کر کھلاتی ہو، لہٰذا وہ ٹول لگانے کے لیے پیچھے چپکے چل پڑے۔ وہ عورت ایک بڑے سے مکان میں پہنچی، دروازہ کھلوایا اور اندر چلی گئی۔ گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں۔ ان کے چہروں پر بدحالی اور مصیبت کے آثار تھے اور اس نے گوشت کا تھیلا لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا۔ ربیع بن سلیمان کا کہنا تھا، میں دروازے کی درزوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا گھر اندر سے برباد اور خالی ہے۔ عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اسے پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کر اسے پکانے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اللہ کے واسطے یہ نہ کھاؤ، یہ حرام ہے۔ عورت کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے علاوہ کسی مذہب میں مردار کا گوشت جائز نہیں ہوتا، لہٰذا یہ نہ کھاؤ۔ اس عورت نے کہا، ہم سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بہت شریف آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکے میں اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ سید کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ہمیں معلوم ہے مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ زندگی بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے اور ہمارا 4 دن سے فاقہ ہے۔ ربیع کہتے ہیں، ان کے حالات کا سن کر میں بے چین ہو گیا۔ میں قافلے میں واپس آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، میں حج کے لیے نہیں جا رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہ سنی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا، میرے پاس 600 درہم تھے، میں نے وہ بھی لیے اور بازار پہنچ گیا۔ میں نے 100 درہم کا آٹا اور کھانے پینے کا سامان خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس خاتون کے گھر پہنچ گیا اور اپنا سارا سامان اور آٹا اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے، جنت میں جگہ دے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جسے دیکھ کر سن کر لوگ تم پر رشک کریں۔ ربیع کہتے ہیں، حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں کوفے میں رک گیا۔ میرا خیال تھا جب حاجی واپس آئیں گے تو میں ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں گا۔ حاجیوں کا پہلا قافلہ واپس آیا تو میں ان سے ملا اور ان سے دعاؤں کی درخواست کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیسی دعا؟ کیا حاجی بھی کسی دوسرے حاجی کو دعا دیتے ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا، بھائی میں تو وہ بد نصیب ہوں جو اللہ کے دروازے پر حاضر نہیں دے سکا۔ میں کہاں کا حاجی؟ وہ لوگ کہنے لگے، بڑا افسوس کی بات ہے، شاید آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ بھائی میرے، تم تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی تھے اور تم ہمارے ساتھ طواف بھی کرتے رہے۔ ربیع نے کہا، میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا مذاق ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے ان کو بھی حج کی مبارکباد پیش کی تو وہ بھی حیرت سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے کہ تم ہم سے پہلے کوفہ کیسے پہنچ گئے؟ میں نے کہا، میں تو تم لوگوں کو حج پر روانہ کرنے کے بعد یہیں رک گیا تھا۔ وہ بولے، تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ عرفات میں بھی تھے اور تم نے ہمارے ساتھ ربیع بھی کی تھی۔ ربیع کہنے لگے، میرے حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ اس دوران ایک شخص ان میں سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں بھی تھے اور مدینہ میں بھی، بلکہ جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد باب جبریل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت تم نے یہ تھیلی میرے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، یہ لو اپنی تھیلی واپس لے لو۔ ربیع بن سلیمان کہنے لگے، میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جب وہ تھیلی دیکھی تو اس پر لکھا تھا، ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ میں تھیلی لے کر واپس آ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی۔ پھر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، اے ربیع، ہم تمہیں کتنے گواہ پیش کریں؟ تم نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے تم نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا،
اور اپنا حج اس پر قربان کر دیا تو اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دیا کہ جاؤ اور قیامت تک ربی کے لیے حج کرتے رہو، یہ اب کرتا رہے گا۔ اور دنیا میں تمہیں یہ انعام دیا کہ تم نے 600 درہم دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 600 سونے کی اشرفیاں عطا کر دیں، کھولو اس تھیلی کو اور دیکھو۔ کبھی کہنے لگے جب میں سو کر اٹھا تو میں نے تھیلی کھول کر دیکھی، اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام میں عبادت کا حصہ 10% اور خدمت کا درجہ 90% ہے۔